بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کا مہینہ ہے اور 27 رجب ہمارے معاشرے میں اس دن کو بڑا دن سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، رجب اور شعبان دونوں مہینے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمضان کا مقدمہ قرار دیا کہ یہ رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ خاص 27 رجب کو دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے۔ آپ پہلے بیت المقدس گئے، وہاں سے حضرات انبیاء کی امامت کے بعد آپ آگے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، یہ واقعہ اپنی حقیقت کے ساتھ ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہم سب کا ایمان ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان میں جب سیرت کا درس شروع ہوگا تو تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر معراج کس طرح ہوا، مستند احادیث کی روشنی میں اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ پوری تفصیل کے ساتھ اس وقت انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن دیکھیں، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حضرات محدثین نے 36 اقوال 36 اقوال نقل کیے۔ کچھ نے رمضان کا مہینہ کہا۔ اتنے اقوال کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے، نہ تو دن طے ہے نہ مہینہ طے ہے، بس دعوے ہی دعوے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ 27 رجب کو ہی معراج ہوئی، یہ یقینی بات نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں، اسلام نے ہمیشہ ان چیزوں کو اہمیت دی ہے جن کا تعلق عمل سے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 رجب کتنی مرتبہ آیا، یہ معراج کا واقعہ جب پیش آیا کتنی مرتبہ آیا، لیکن کوئی آپ کا خاص عمل ثابت نہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت زیادہ تاریخوں کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، اس لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں بڑا اختلاف ہے، آپ کی وفات کی تاریخ میں بھی اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور اسی طرح یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، صحابہ اکرام نے اس کی تاریخ کو محفوظ رکھنا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے کہ اصل تو تعلق عمل سے ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ اس رات میں خاص عبادات ہمیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کا کسی رات میں اپنے اللہ سے تعلق جڑ جائے تو مومن کی ہر رات وہ معراج بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ اور پھر اس معراج کے واقعے سے ہمیں اصل سبق جو مل رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی رسائی اس مقام تک ہو گئی جہاں جبریل امین نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ واپس آنے لگے تو اللہ نے ایک انعام دیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یہ درخواست کی ہو کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھے اتنا اعلیٰ مقام دے دیا، اب میں اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کی شکل میں تحفہ دیا، اور اس نماز میں سجدہ جو ایک بڑی عظیم عبادت ہے وہ ہمیں عطا فرما دی۔ خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سر بر قدم حسن، حسن کے قدموں پر سر رکھنا، حسن تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حسن ہے۔ سر بر قدم حسن، سر بر کلہ و تاج، یعنی حسن کے قدموں میں سر رکھنا، اللہ کی چوکھٹ پر پیشانی رکھنا۔ جس کو سجدے کی لذت ملتی ہے وہ اس کے لیے ایسا ہے کہ گویا اس نے کسی تاج پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس وجہ سے ہم اس سجدے کی نعمت کی قدر کریں،
نمازوں کا اہتمام اپنے اندر پیدا کریں. یہ اصل معراج سے ملنے والے سبق ہیں. یہ اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے. اس کے علاوہ اس رات میں چراغاں کرنا، خاص قسم کی عبادات کرنا، لنگر کرنا، یہ قرآن اور حدیث کا مزاج نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح 27 رجب کا روزہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر وہ دیکھتے کہ 27 رجب کا کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو زبردستی اس کو کھانا کھلاتے، اس لیے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جیسے آپ عام دنوں میں عبادت کر رہے ہیں ان دنوں میں بھی آپ عبادت کریں، عام راتوں میں آپ عبادت کر رہے ہیں ان راتوں میں بھی کریں. کوئی خاص فضیلت اس 27 تاریخ کی کسی مستند حدیث میں موجود نہیں ہے. ہاں، معراج کا جو واقعہ ہے اس پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے، وہ اپنی حقیقت کے ساتھ ثابت ہے، لیکن ہوا کب یہ معلوم نہیں. ہاں، ویسے اگر کسی کی عادت ہے وہ اس دن نفلی روزہ رکھتا ہے تو اس دن بھی نفلی روزہ رکھے، 27 رجب کی فضیلت کو بنیاد بنا کر نہ رکھے. اصل کرنے کا کام یہ ہے. لہذا ہمیں دیگر مذاہب کی طرح اپنی طرف سے اپنے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے. یہ طریقہ تو عیسائیوں کا، غیر مسلموں کا ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ کر چلنا ہے. حضرات صحابہ اس کے لیے عملی نمونہ ہے. اس لیے اس 27 رجب کو یہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے.